اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزانہ اور حضور کا پیغمبر باعث تخلیق کائنات صاحب دورہ آپ مولانا محمد مصطفیٰ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیۃ السلام پیش کرنے کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن قریب آ رہا ہے کہ جس دن ہمارے یہاں حضور علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے اس موقع پر جلوس نکالنے کا، نیاز کا، محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو ادب و احترام کے ساتھ یہ مذہبی ہمارا تہوار اور یہ اہم موقع گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور نعمتوں پر شکر گزاری اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمیں ان نعمتوں کی قدر و قیمت معلوم ہو۔ اگر کسی نعمت کی کوئی اہمیت کی ہماری نظر میں نہیں ہے تو پھر شکر گزاری کا جذبہ اس نعمت کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو ہم اہم سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ضروری اور لازمی خیال کرتے ہیں، اسی نعمت پر ہماری زبان سے، ہمارے دل سے رب کائنات کا شکر ادا کرنے کے الفاظ اور جذبات امڑتے اور ابھرتے ہیں۔ انسان پر اور بالخصوص اس امت پر اللہ رب کائنات کا سب سے بڑا احسان حضور نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں ہے۔ وہ احسان کہ جس کے ارد پوری کی پوری کائنات گھومتی ہے، وہ احسان کہ جس کا وجود نہ ہو تو کائنات کا وجود نہ ہو، وہ احسان کہ جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ رب کائنات کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ احسان کہ جس کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے، جس کا تذکرہ سننا بھی عبادت ہے، جس کے تذکرے کی محفلیں سجانا بھی عبادت ہے، اور جس کے تذکرے نہ صرف عبادت ہیں بلکہ برکات کی، رحمتوں کی ضمانت بھی ہیں۔ یہ وہ احسان ہے کہ جو ہر نبی کے دل میں اس احسان کو، اس انعام کو، اس نعمت کو پانے کی آرزو ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے ہمیں اس نعمت سے مالامال فرمایا، تو ہمارے یہاں بعض لوگوں کے دلوں میں اس نعمت کی اہمیت کم ہو گئی۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ حضور کی اہمیت سے میں واقف ہوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات اللہ تعالیٰ کا مجھ پر سب سے بڑا انعام ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ حضور کی ولادت پر خوشی منانے سے منع کر دے اور لوگوں کو روکتا پھرے، تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، کیونکہ آنکھ کی اہمیت جتنا نابینا سمجھتا ہے اتنا بینا نہیں سمجھ پاتا۔ ہاتھ کی اہمیت جتنا وہ شخص سمجھتا ہے جس کا ایک ہاتھ نہ ہو، دونوں ہاتھ رکھنے والا ہاتھ کی اہمیت اور قدر کو نہیں جانتا۔ زبان کی اہمیت جتنا بے زبان سمجھ سکتا ہے، زبان والا اس کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھ پاتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہی اہمیت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو کفر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہیں بڑا احساس تھا حضور کا،
اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے۔ وہ حضور کی افادیت کو، آپ علیہ السلام کی شکل میں رب کے اس احسان کو اس قدر مانتے تھے اور اس قدر ویلیو دیتے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا دعا دہن اپنے چہروں میں ملا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والا خون وہ پی لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ جو الگ ہونے کے قابل ہوتا اور الگ ہوتا، صحابہ کرام اسے پی لینا، اسے اپنے پاس رکھ لینا اور اسے سنبھالنا اپنے لیے فخر سمجھا کرتے تھے۔ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک صحابہ کرام کے پاس تھے۔ آپ علیہ السلام نے حج کے موقع پر اپنا حلق فرمایا، یعنی سر کے بال منڈوائے تو صحابہ میں تقسیم فرمائے، اور صحابہ کرام نے مبارک نسل در نسل، وہ منہ مبارک نسل در نسل منتقل ہوتے رہے۔ اور بعض صحابہ نے اتنی بھی وصیت کی کہ تدفین کے وقت ان کی قبر میں ان کے سینے پر حضور کے منہ مبارک رکھے جائیں۔ آپ نے یقیناً یہ سماعت کیا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے مبارک لبوں سے جب دعا کے لہن جدا ہوتا تو زمین پر نہیں گرتا تھا، کوئی نہ کوئی صحابی ہتھیلی پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیتا تھا۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک جسم سے جب وضو کا پانی جدا ہوتا تو وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، صحابہ کرام اسے اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ وہ اس نعمت کی اہمیت کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کس حالت سے کس حالت میں منتقل ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس ذات کی وجہ سے وہ کتنی گراوٹ کا شکار ہونے کے باوجود اس ذات کی وجہ سے اللہ نے انہیں کتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا۔ وہ اس اہمیت کو سمجھتے تھے کہ دنیا بھر میں جتنی عزتیں آج ان کے نصیب میں ہیں، آج ان کو مل رہی ہیں، وہ ساری کی ساری عزتیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کبھی میرے آقا کریم علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ انہوں نے کبھی نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آنکھ اٹھا کر حضور علیہ السلام سے کلام نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے کلام تک نہیں کیا۔ کبھی وہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں بیٹھتے تو اس طرح خاموش ہو کر وہ بیٹھتے کہ جیسا کہ حضور کے سامنے کوئی مجمع نہیں بلکہ حضور کے سامنے ساکن بت بیٹھے ہوئے۔ وہ حضور علیہ السلام کے در پر حاضر ہوتے تو گھنٹوں نبی کریم علیہ السلام کے باہر آنے کا انتظار فرماتے، اس حد تک وہ ادب کرتے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حجرے مبارک کے دروازہ نہ بجاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس نعمت کی اہمیت اور اس کی قدر تھی۔ آج ہمارے دلوں سے اس نعمت کی اہمیت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں بات بات پر جھوٹی حدیثیں حضور کی جانب منسوب کر دینا، بات بات پر نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی جھوٹی قسمیں کھا لینا، حضور علیہ السلام کا نام محض نام لینا اور درود نہ پڑھنا، اور نبی کریم علیہ السلام کے نام کو ایسے پکارنا کہ جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ناموں کو ہم پکارتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دلوں سے حضور کی ذات کی اہمیت نکال دی گئی۔ اگر یہ اہمیت ہوتی تو آج بھی لوگ نبی کریم علیہ السلام سے منسوب ایک ایک چیز کا ادب و احترام اسی طرح کرتے کہ جس طرح صحابہ کرام کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے سے ادب و احترام اٹھ گیا۔ آپ دیکھیں کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کا اسم مبارک کیک پر لکھ کر اسے کاٹا جاتا ہے۔ وہاں صحابہ کرام کا عمل آپ سماعت فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور حکم دے رہے تھے حضرت علی کو کہ ہمارا نام کاٹو، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کاٹتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا لقب رسول اللہ کاٹا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا وہ حال ہے کہ جس کی وجہ سے آج نہ تو ہمارے معاشرے میں وہ ادب و احترام پایا جا رہا ہے، نہ ہمارے معاشرے میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی قدر و اہمیت پائی جا رہی ہے، نہ کسی کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو پڑھ سکے، نہ کسی کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو جان سکے۔ آج کون شخص ہے کہ جسے حضور سے محبت کا دعویٰ نہیں؟
کون ہے ایسا کہ جو یہ کہتا ہو کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام سے محبت نہیں؟ ہر شخص نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا دعوے دار ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے مجھے بے پناہ محبت ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں یہ توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو، حضور کے کردار کو جانتے ہیں اور حضور کی سیرت و کردار کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آج سیرت کی کتابیں نہ جانے کتنی کئی کتابیں لکھ دی گئی، ہماری اپنی زبان میں کئی کتابیں موجود ہیں، ایسی کتابیں کہ جن کو انسان پڑھے تو حضور کی پوری سیرت اور پورے کردار سے واقف ہو جائے، آپ علیہ السلام کی ذات کے کمالات سے واقف ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام کے خانوادے سے، حضور کے خاندان سے واقف ہو جائے، حضور کے نسب سے واقف ہو جائے۔ یہاں ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمیں حضور کے دادا سے اوپر کے نام ہی یاد ہے، ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے دادا کا نام زیادہ سے زیادہ یاد ہوتا ہے کہ آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا، اور وہ اس وجہ سے کہ روایات میں کثرت کے ساتھ آتا ہے، ورنہ اس سے اوپر کون ہے؟ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کن کن لوگوں سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم اور حضرت آدم تک پہنچتا ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں اپنے دور کے فلمی ہیروز کے پورے خاندان کے نام یاد ہوتے ہیں، ان کی ساری فیملی کی ہسٹری ہمیں معلوم ہوتی ہے، ہم ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ ان کی کتنی اولاد ہیں، ان کی کتنی شادیاں ہوئیں، ان کے ماں باپ کون ہیں، وہ کیا کرتے تھے، کہاں سے انڈسٹری میں آئے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے جن سے ہمیں محبت کا دعویٰ ہے، ان سے ہماری ناواقفیت اور ان کی سیرت و کردار سے ہماری جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ حضور کی ازواج کے نام کیا ہیں، ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کن کن ازواج سے ہے، ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ حضور کے نکاح مبارک جو حضور نے فرمائے کہ کس سن میں، کن سالوں میں آپ علیہ السلام نے فرمائے، اور ازواج مطہرات کن خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر یہ سب معلوم ہو جائے تو خدا کی قسم کسی لبرل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے دل سے حضور کی محبت کو نکال سکے، کیونکہ ہماری یہ جہالت ہے، ہماری یہ کم علمی ہے کہ جو لوگوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ کسی ایسے پہلو سے ہم پر وار کریں کہ جو ہم نہیں جانتے۔ آج کوئی کافر نبی کریم علیہ السلام کے کسی معجزے پر ہمیں کسی بھی طور پر چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ معجزات ہم نے بہت سنے ہیں، معجزات کے بارے میں ہمارا یقین ہے، معجزات ہم نے بہت پڑھے ہیں، ہمیں معجزہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ہمیں معجزہ سننا ہمیں پسند ہے، معجزے کی بات کرنا ہمیں پسند ہے، تو سارے معجزات سے ہم واقف ہیں، تو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ معجزے پر ٹارگٹ کر سکے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں نے حضور کے ازواج مطہرات پر ٹارگٹ کیا اور ہم ان کا شکار ہو گئے، یہ ضرور ہے کہ لوگوں نے حضور کی اولاد کو ٹارگٹ کیا اور ہم اس کا شکار ہو گئے، یہ ضرور ہے کہ لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے غزوات کو ٹارگٹ کیا اور ہم شکار ہو گئے، لوگوں نے حضور اکرم علیہ السلام کی وراثت کو، میراث کو ٹارگٹ کیا، ہم اس کا شکار ہو گئے۔ لیکن اگر یہی اسی جگہ پر ہم اپنے نبی کی سیرت سے واقف ہوتے ہیں، ہم حضور اکرم علیہ السلام کے کردار سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوتے ہیں، تو یہ سب نہ ہوتا کہ جو آج حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت و کردار پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ایک عام سادہ لوگ مسلمان ان اعتراضات کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ محض ہمارے دلوں سے نبی کریم علیہ السلام کی اہمیت کو کم کرنے کی کوششیں ہیں، جو بڑی حد تک کامیاب ہیں، جو بڑی حد تک لوگ اپنی ان سازشوں میں، اپنی ان باتوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ وجہ کہ امت مسلمہ نے محض نبی کریم علیہ السلام کے نام پر میلاد کی محفلیں سجانے کو حضور سے محبت سمجھ لیا۔ اس امت نے یہ نہ سمجھا کہ یہ اپنے نبی کی اہمیت کو جانے کہ حضور کی ذات کتنی اہم ہے، یہ امت یہ نہ جان سکی کہ لوگوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں حضور کو پانے کے لیے، یہ امت یہ نہ جان سکی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کس قدر لمبے اور مشکل سفر کیے ہیں حضور تک پہنچنے کی خاطر، یہ امت یہ نہ جان سکی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو پانے کے لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر گھسیٹے گئے ہیں، یہ امت یہ نہ سمجھ سکی کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہو گئے صرف اور صرف حضور کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے،
یہ امت یہ نہ جان سکی کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین اسلام کی سب سے پہلی خاتون شہیدہ ہیں کہ جو صرف اس خاطر شہید کر دی گئیں کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھتی تھی۔ ہم یہ سب نہ جان سکے تو وجہ تو اس کا ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمارے ذہنوں میں نبی کریم علیہ السلام کے علم کے خلاف باتیں بٹھائی گئیں، ہمارے ذہنوں میں حضور اکرم علیہ السلام کی قوت و اختیارات کے خلاف باتیں بٹھا دی گئیں، ہمارے ذہنوں میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، آپ علیہ السلام کی وفات کے متعلق غلط روایات ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئیں، اور ہم اس کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ کیا ہم حضور کی آمد پر میلاد منائیں یا نہ منائیں، حضور کی آمد پر خوشی منائیں یا نہ منائیں۔ آج لمحہ فکریہ تو یہ کہ کسی نے اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتے ہوئے بھی اتنا نہیں سوچا ہوگا کہ سالگرہ مناؤں یا نہ مناؤں، کسی نے اپنا نیا گھر خریدتے ہوئے وہاں بھی پارٹی دیتے ہوئے وہاں بھی خوشیاں مناتے ہوئے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ خوشی مناؤں یا نہ مناؤں، کسی نے اپنی ولادت پر، اپنی پیدائش کے دن پر، اپنی سالگرہ مناتے ہوئے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ کروں یا نہ کروں، لیکن ہاں جب بات نبی کریم علیہ السلام کی آئی تو ذہن الجھ گئے، پھر ذہنوں میں یہ فطور بیٹھ گیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، پھر ذہنوں میں یہ فطور بیٹھ گیا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ ذرا بتائیے کہ رب کائنات نے ہم سے کیا طلب کیا ہے؟ اللہ رب کائنات نے ہر نعمت کے بدلے میں ہم سے کوئی ایسی چیز طلب نہیں فرمائی کہ جو ہم نہ کر سکتے ہیں۔ رب نے آنکھیں عطا فرمائی تو یہ نہیں مانگا کہ آنکھیں نکال کر اس کی راہ میں صدقہ کر دی جائیں۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی تو یہ نہیں فرمایا کہ زبان کاٹ کے اس کی راہ میں دے دو۔ رب نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے تو یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ کاٹ کے اس کی راہ میں دے دو، پاؤں کاٹ کے اس کی راہ میں دے دو، سر کاٹ کے اس کی راہ میں رکھ دو، نہیں، رب نے کیا فرمایا کہ ہم جو نعمت تمہیں عطا کرتے ہیں اس پر ہمارا شکر ادا کرو، ہم جو نعمت تمہیں دیتے ہیں اس پر شکر ادا کرو۔ تو گویا کہ ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی گئیں ان ساری نعمتوں پر اللہ کے شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کو ساری نعمتوں کی جان ہے، پھر حضور علیہ السلام کو ساری کائنات کی جان ہے، کائنات ان کے صدقے ملی، تو پھر ان کی آمد پر، ان کی ولادت کے موقع پر اگر اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے کوئی محفل منعقد کی جاتی ہے یا باقاعدہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر حضور کی ولادت کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ پھر یہاں ذہن کو الجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کون سی ایسی بات ہے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ آخر اس میں ایسا معاملہ کون سا ہے کہ جہاں انسان الجھ جاتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں؟ یہ تو ایک سیدھی محبت کا ایک سیدھا سبق ہے کہ جو حضور کو نعمت سمجھتا ہے وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نعمت نہیں سمجھتا، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، تو پھر وہ چاہے نہ منائے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار، آپ علیہ السلام کی آمد پر نہ کرے خوشی کا اظہار، آپ علیہ السلام کے تذکرے کی محفلیں نہ سجائے، اس سے نبی کریم علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ علیہ السلام کی ذات پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آج پوری کی پوری امت حضور کی ولادت کی خوشی منانا چھوڑ دے، حضور علیہ السلام کی ذات پر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا ہے کہ ہمیں بہت فرق پڑے گا، ہمیں بہت فرق پڑے گا۔ وہ کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام باہر بیٹھے ہیں اور کئی صحابہ جمع ہوئے بیٹھے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں اجلسکم، کہ اے گروہ صحابہ تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے، یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلسنا، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں ان نشکر اللہ و نحمدہ، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ ان من علینا بکا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا، اور فرمایا کہ ہدانا الی الاسلام، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ تو ان دو نعمتوں پر صحابہ کرام اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا کہ اے گروہ صحابہ تم یہاں یہ جو بیٹھے ہو غلط بیٹھے ہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میری آمد پر اللہ کا شکر ادا کرو،
میرے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ قسم اٹھا کے کہو کہ کیا واقعی اسی لیے بیٹھے ہو؟ ذرا قسم اٹھا کے کہو کہ کیا واقعی اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں، بلکہ یہ قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی جبریل آئے ہیں، اتانی جبریل، ابھی جبریل آئے ہیں، وَأَخْبَرَنِي، اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یباہی بکم الملائکہ، کہ رب کائنات فرشتوں کی جماعت کے درمیان تم پر فخر فرما رہا ہے، فرشتوں کی جماعت کے درمیان تم پر فخر فرما رہا ہے۔ اور جب کہ صحابہ کرام کر کیا رہے تھے؟ حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو ہمیں تو وہاں سے سبق مل چکا کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کس انداز میں کرنا ہے، آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی شکل میں جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اس نعمت پر رب کائنات کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو قومیں شکر ادا نہیں کرتی، جو قومیں شکر گزار نہیں ہوتی، پھر رب کائنات نعمت نہ بھی واپس لے، رب کائنات اس نعمت کے اثرات اور ثمرات اس قوم سے چھین لیتا ہے۔ اور وہ آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہماری نظروں سے حضور کی اہمیت کو گھٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کوششوں کو کامیاب بھی ہونے دے رہے ہیں۔ کہ آج کون ایسا شخص ہے کہ جس کا ذہن الجھتا نہیں ہے کہ میلاد مناؤں یا نہ مناؤں؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یقین کے ساتھ ہزاروں دلائل کے انبار لگا دیے جائیں پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے میلاد منانا ہے، ہم نے حضور کی آمد کی خوشی منانی ہے۔ یہاں جو ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے جہالت و کم علمی جو ہم میں پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم پر سے نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے جو مسلمانوں کو عزت دینی تھی وہ ہم سے لے لی گئی۔ صحابہ کرام کو عزت ملی تھی کس وجہ سے؟ حضور کی قدر کرنے کی وجہ سے، حضور کی اہمیت کو سمجھنے کی وجہ سے، نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے، نبی کریم علیہ السلام کا ادب اور حضور کا احترام کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم میں سے وہ ادب و احترام اٹھ گیا، آج ہم میں سے وہ نعمت پر شکر گزاری کا جذبہ اٹھ گیا، تو رب کائنات نے آج کے مسلمانوں کو ذلتوں کی اور پستیوں کی گہرائی میں ڈال رکھا ہے۔ اور اس وقت تک یہ ذلتیں عزتوں میں تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آج کا مسلمان پھر سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی اہمیت کو سمجھنا شروع نہ کر دے، جب تک کہ آج کا مسلمان حضور کی سیرت سے پھر سے واقف ہو کر اپنے کردار کو حضور کی سیرت اور حضور کے کردار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کر لے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے، حضور کی ذات سے واقف ہوں گے، آپ کے کردار کو جانیں گے، آپ کی سیرت و کردار کو پہچانیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کا اپنے گھروں میں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنے گھروں میں کتابیں رکھیں حضور کی سیرت پر، کہ کم از کم پوری کی پوری کائنات کی جان جو ہستی بنائی گئی، اس ہستی کے بارے میں ہمیں کچھ تو معلوم ہو، اس ذات کے بارے میں ہم کچھ تو جانیں، حضور کی آمد کے حوالے سے کچھ تو ہمیں معلوم ہو کہ آپ کی سیرت کیا تھی، آپ زندگی کس طرح گزار گئے۔ اور ہمارا ایمان ہے نا کہ حضور ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہر معاملے میں ہمارے لیے ماڈل ہے۔ تو جب ہر معاملے میں حضور کی سیرت ماڈل ہے تو کم از کم اپنے معاملات کے حل کے لیے ہی حضور کی سیرت پڑھ لیجیے، اپنی مشکلوں کے حل کے لیے ہی حضور کی سیرت پڑھ لیجیے۔ اور کسی بھی مشکل سے مشکل ترین حالات میں گھرا ہوا شخص بھی اگر حضور کی سیرت پڑھے تو یہ گارنٹی اور ضمانت ہے کہ رب کائنات حضور کی سیرت کی بدولت اور حضور کی سیرت کی برکت سے اللہ اس کی مشکلوں کو ضرور دور کرے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔